अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बअद फनऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्ला व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना मन्नत मनोती किया रुकू सुजूद उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, उस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहान पैगम्बर आखिर ज़मान साहिब कुरान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व
آقا نے دن رات محنت کر کے ہم تک دین اسلام پہنچایا، کتاب اللہ پہنچائی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی، اس پیارے پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ محترم بھائیو، اللہ کی توفیق خاص سے آج میں انشاءاللہ تعالی ایسا ایک موضوع لے کر آیا ہوں جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے انسانوں پر اترتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں جن عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بندوں پر نازل ہوتے ہیں، بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں، کائنات کے مختلف کاموں میں مامور، انسانوں کی حفاظت اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خوش نصیب بندے ہیں جو ایسے عمل سر انجام دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے درود کا مطلب دعا اور استغفار کرنا ہے۔ رحمت کے فرشتوں کا نزول کوئی معمولی بات نہیں اور نہ ہی ہر کسی پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اپنے ان بندوں کے لیے رکھا ہے جو نیک عمل رضا الہی کے لیے کرتے اور گناہوں سے انتجاب کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں جو برے کاموں اور گناہوں میں بدمست رہتے ہیں۔ ان کی بد عملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسے مسنون اذکار اور نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ مثلا نماز، نیک عمل کرنا یا سوتے ہوئے وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ کر سونا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز کے وقت مسواک کرنا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، توبہ استغفار کرنا اور توبہ استغفار کرنے کے بعد نیکی کرنے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایسے کچھ خوش نصیب جن کے لیے اللہ تعالیٰ بشارتیں نازل کرتا ہے اور ان سے اچھے وعدے فرماتا ہے۔ آئیں معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں بندوں پر۔ پہلا عمل، جو شخص وضو اور پاکیزگی کی حالت میں رہتا ہے اس پر حفاظت کا لیے فرشتہ نازل ہو جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان بندہ اکثر باوضو رہتا ہے تو اس کی روحانیت اور ایمانی نور میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث گناہوں سے بچنے اور مزید نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رات کو باوضو رہ کر سو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسموں کی حفاظت، اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان پاک ہو کر
سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کمرے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور جب بندہ رات کو کروٹ لیتا ہے، سوتے وقت بندہ کروٹ لیتا ہے، سائڈ چینج کرتا ہے، تو فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے باعث نے بابد ہو کر رات کو سویا تھا۔ یعنی جو بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کا فرشتہ اس بندے پر اتار دیتے ہیں، اور اس کے لیے اس بندے کی حفاظت بھی کرتا ہے فرشتہ، اور اس کے لیے دعا استغفار بھی کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور میرے بھائیو، دوسرا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کی تفسیر اور ناظرے پر غور و فکر کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات سے نوازتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ان بندوں پر سکون نازل کر دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی تفسیر پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ہر جانب رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور تیسرا ایسے لوگوں، عظیم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور چوتھا انعامات ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مقرب فرشتوں میں ذکر فرماتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ کن پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور فرشتوں میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا اس بندے پر فخر کرتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم 2699 حدیث نمبر، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں غور و درس دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید، کتاب اللہ کی قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بیان ہے، اللہ نے یہ بیان کیا ہے، اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے جب یہ بندے ایسا عمل کرتے ہیں تو ان پر سکون نازل کر دیتا ہوں، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر یا کسی کے گھر میں بیٹھ کر یا کسی دکان پر بیٹھ کر یا کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت ان بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان بندوں کا اپنے مقرب فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دن کے کسی بھی گھڑی میں کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، کوئی بھائی بیمار ہو گیا ہے، اس کا پتہ کرتا ہے، جا کے پوچھتا ہے، بھائی کے حالات کا معاملات کرتا ہے، پوچھ کر آتا ہے، بتا تیری طبیعت کیسی ہے، اس کے لیے دعائیں کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ جو بھائی کسی بیمار کا پتہ کرنے جاتا ہے، اللہ اس بندے پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ شام کو جاتا ہے،
شام کو جاتا ہے، صبح تک، فجر کی اذان تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس یہ صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے وَقَانَ لَهُ قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت کا ایک باغ عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے بھائی کی عیادت کر کے آتا ہے، پتہ کر کے آتا ہے مریض بندے کی، اپنے مریض بھائی کا پتہ کر کے آتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں 6553 حدیث نمبر ہے کہ لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، مریض کے پاس بیٹھنے والا گویا وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریض کے پاس بیٹھنے والا گویا وہ جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ بندہ واپس نہ آ جائے۔ جتنی دیر تک وہ بندہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مریض بھائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بیمار بھائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اتنی دیر تک وہ جنت کے باغیچوں میں بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ آج ہماری ہمدردی دیکھ لیجیے کہ ہم اپنے بھائی کی تباداری کے لیے جاتے ہیں، پتہ کرنا جاتے ہیں تو رسمی رواج کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی جانا ہے جائیں، آپ علیہ السلام کا فرمان سمجھ کر کے جائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت کے باغیچے میں ایک باغیچے میں بٹھا دے گا، دنیا میں بھی کہ جنت کے ایک باغیچے میں بٹھا دے گا، صحیح مسلم کے الفاظ کے مطابق۔ اور تیسرا، جس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، ذکروں کی محفل، نماز فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے اترتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے نام اعمال لکھنے والوں فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ اور بھی فرشتے ہیں جو بندوں کے ہمارے جو نام اعمال لکھتے ہیں، ہماری نیکیاں بدی لکھتے ہیں، ہمارے گناہ، ہماری نمازیں لکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے اور بھی فرشتے ہیں جو زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس محفل میں وہ بھائیوں کے پاس، دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، فرشتے آ جاؤ، یہاں پر آ جاؤ، یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر قرآن مجید اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر آ جاؤ میرے بھائیوں، تمہارے مطلب، فرشتے کہتے ہیں دوسرے اپنے دوستوں کو بلا کر، یہاں پر تمہارے مطلب اور مقصد کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہوں، دیکھو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس مجلس میں جانا جہاں پر ہمارا مقصد، ہمارا مطلب پورا ہو، ہم نے اس مجلس میں جانا ہے، ہم نے اس محفل میں جانا ہے۔ ہم بھی بھائی کوشش کریں کہ ہم ایسی مجلسوں میں جائیں، ایسی محفلوں میں جائیں جہاں پر اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا فرمان سنایا جاتا ہے، ایسی محفل اختیار کیجیے۔ اور چوتھا عمل جس کے ورک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ جو بندہ، جو بھائی اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرے، جو بھائی، جو دوست اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے، جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرے، اس کے پاس موجودہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ ہم نے دعا کی ہے، آپ نے دعا کی ہے، یا اللہ میرا فلاں بھائی پریشان ہے، ادھر موجود نہیں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے قرضے کی وجہ سے، یا اللہ یا بے اولاد ہے، یا اللہ وہ کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، اللہ اس کو مشکل سے نجات
نجات عطا فرما دے۔ فرشتہ جواب میں کہتا ہے اللہ جو اس نے مانگا اپنے بھائی کے لیے، اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا کر دے، اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی دعاؤں میں شک ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کی ہو، لیکن فرشتوں کی دعاؤں میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتوں کی دعا اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم ایسے عمل کریں جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوں۔ اور میرے بھائیوں، 5واں عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی کی جائے۔ جو بندہ مہمان نواز ہے، اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جس بندے نے دیکھ بھال کی، اپنے بھائی کی مہمان نوازی کی ہے، لازمی نہیں تو کھانا کھلایا جائے، لازمی نہیں اس کو ساتھ اور تعاون کیا جائے، اچھے کھانے پکائے جائیں، یعنی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا، اس کے ساتھ ہمدردی کی، اس کو اچھا مشورہ دیا۔ اس طرح یہ بھی مہمان نوازی میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دے دے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر دے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی میرے بھائی ہم مہمان نوازی میں آتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بندہ مہمان نواز ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے پاس گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، تمہارے ہاں روزہ افطار کیا ہے، ہم نے تمہارے پاس روزہ افطار کیا ہے اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، یعنی کہ آپ کا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے اوپر نازل ہوتے رہیں۔ میرے بھائی، جب فرشتے آپ پر نازل ہوں گے، ہم پر جب فرشتے نازل ہوں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہمارے لیے ہماری بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اس لیے مہمان نواز بنیں، ہر بندے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور دوسرا اپنا 6واں عمل جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ گھر جہاں شیاطین اور جنات نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتوں کے نازل ہونے کا مطلب اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، سکون ہوتا ہے۔ وہاں جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں سکون ہو جاتا ہے، برکت الہی، اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں، بشارتیں سناتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، 780 حدیث نمبر، صحیح مسلم 780 حدیث نمبر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائے۔ آج ہم میرے پان کے اندر جا کر دیکھیں، میں بھی آپ بھی، کیا ہمارے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ہمارے اکثر بھائی، اکثریت جو قرآن کی پاک کی تلاوت سے دور ہے، صبح اٹھیں گے تلاوت جائے قوالی لگا، اللہ کا کلام نہیں سنیں گے، رب کا قرآن نہیں سنیں گے، قوالی سے اپنی ابتدا کریں گے، نماز کی کوئی فکر نہیں کی، ماں باپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، بس ڈائریکٹ قوالی سن رہے ہیں، قوالی سنا رہے اپنے بچوں کو۔ جب میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو قوالی سنائیں گے، دین سے دور کر کے سنائیں گے، دین سے دور کر دیں گے، کل میرے بھائی یاد رکھ لو، جب ہم جنازے والی چار پہ پر پڑے ہوں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے قوالی پڑھیں گے، دعائیں نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے تو قرآن کی تعلیم دی نہیں، ہم نے تو قرآن کی تعلیم دی نہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے قوالی پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو خود بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، زیادہ نہیں کر سکتے، ایک رکوع کر لیں،
ایک آیات کی جائے، جتنا ہو سکتا آسانی سے کریں، لازمی کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ 6 اعمال میں نے بتائے ہیں کہ جس کی کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم کریں گے، ہم پر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی رسول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور ساتھ میں گھوڑا کھڑا باندھا ہوا ہے، ساتھ ایک طرف اس کا بیٹا لیٹا ہوا چھوٹا بچہ۔ اکثر ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ یہ صحابی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، وہ گھوڑا ناچنا شروع کر دیتا ہے، کودنا شروع کر دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کودنا شروع کرتا ہے۔ جب تلاوت بند کرتے ہیں صحابی رسول، گھوڑا بھی سکون کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معاجرہ، یہ واقعہ سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں کہ اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں جب گھر سے باہر نکلا نا، بہت ہی روشنائی والی کچھ چیزیں تھیں، روشنائی والی کچھ چیزیں تھیں آسمان کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی تو جانتا وہ کیا چیز تھی؟ اگر تو تلاوت کرتا رہتا صبح تک، اگر تو تلاوت قرآن مجید کرتا رہتا صبح تک، تو یہ لوگ تیرے باقی بھی بھائی فرشتے دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا جس گھر میں، جس جگہ پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اس جگہ پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی حکم دیں کہ میرے بیٹا میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس کی کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں گے تو وہ شوق سے تلاوت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر عمل کرنے کے تو وہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے جو عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔